شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اور طوائفوں کا قصہ۔ کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے سامنے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بدعمل اور بدکردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی آؤ بڑھیے، ممکن ہے گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی؟ انہیں نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو کیا ہوا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں، جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ بھر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم سمیم کے بعد اب تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر تشریف لائے۔ درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نائکے کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی، اللہ والیو، دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں۔ دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن انہوں نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں، ان کی پازبوہے اور گیونگ روے کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکے کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکے تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت اپنے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ اپنے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جیس نائی ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہماتن گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے حمائل شریف نکال کر سورت التین تلاوت فرمائی۔ اب کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد ایپ نے آیات مبارکہ کا دلنشین رواں ترجمہ بیان فرمایا۔ یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص دردمندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرخواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دلنشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گنہگار اور سیاکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ اپنے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بندھ گئیں۔ اسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے، تاحد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔
शाह साहब ने उन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकत नवाफिल अदा करने की हिदायत की। रावी कहता है कि जब वो वज़ू करके क़िबला रुख खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरीं तो शाह साहब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज़ किया, ए मुक़लिब अल-क़ुलूब, ए मसरफ़ अल-अहवाल, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना कुछ ही कर सकता था, ये सजदों में पड़ी हैं, तो उनके दिलों को पाक कर दे, गुनाहों को मुआफ़ कर दे और उन्हें आबरूमंद बना दे तो तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद तो ये है कि उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें नेक बंदियों में शामिल फरमा। उधर शाह साहिब की दुआ ख़त्म हुई और उधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठीं कि दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहिब ने इफ़्फ़त माब ज़िंदगी की बरक़ात और निकाह की फ़जीलत बयान करनी शुरू की और इस मौजू को इस कदर खुश इसलोबी से बयान किया कि तमाम तवाइफ़ें गुनाह की ज़िंदगी पर कफ़न अफ़सोस करने लगें और निकाह पर राज़ी हो गईं। चुनांचे इनमें से जवान औरतों ने निकाह करा लिए और उधेड़ वालियों ने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा शुरू कर दिया। कहते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोती नामी खातून को जब इसके साबिका जानने वालों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो पूछा, वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तो रेशम व हरीर के मलबूसात में शानदार लगती और तुझ पर सैम विज़र निछावर होते थे, या ये जिंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं। कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की जिंदगी में कभी इतना लुत्फ ना आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलती वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे चुभोकर पानी निकालने से आता है।